الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین اکرام، ایک دفعہ پھر نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آج کا موضوع انتہائی ضروری ہے اس حوالے سے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے، قبر بھی اچھی ہو جائے، قبر بھی روشن ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالی اس کو کل بروز قیامت کی ہونلاکیوں سے، قیامت کے عذابات سے، قیامت کی پریشانیوں سے، قیامت کی حسرتوں سے اس کو محفوظ رکھے۔ تو آج کی گفتگو اس حوالے سے نہایت ہی ضروری ہے۔ نیک عمل کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ نیک عمل کرنا یہ دنیا میں بھی اس لیے ضروری ہے کہ جو بندہ نیک ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، دنیاوی طور پر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو عزت عطا فرماتا ہے، اس کی قبر کو بھی روشن فرماتا ہے، آخرت کی منازل بھی اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تو نیک عمل کتنا ضروری ہے، آئیے حدیث مبارکہ کی روشنی میں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدتنا ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے اہل و عیال، تمہارے مال اور تمہارے اعمال کی مثال کیسی ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ و رسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے اہل و عیال، تمہارے مال اور اعمال کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 بھائی ہوں، اور جب اس بندے کی موت کا وقت قریب آئے، انتقال کا وقت قریب آئے، تو اپنے تینوں بھائیوں کو اپنے پاس بلائے۔ اپنے پاس بلانے کے بعد تینوں میں سے ایک بھائی سے کہے کہ دیکھو بھائی، تم میری حالت دیکھ رہے ہو، میری طبیعت سے خوب واقف ہو، تم دیکھ رہے ہو کہ اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، تو بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ بھائی جواب دے کہ میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ فی الحال جب تک تم زندہ ہو تمہاری تیمارداری کروں گا، تمہاری عیادت کروں گا، تمہاری حاجتوں کو پورا کروں گا، تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا، تمہارا خیال رکھوں گا، تمہاری خدمت کروں گا، اور جب تمہارا انتقال ہو جائے گا تو تمہیں غسل دے کر کفن دوں گا اور لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارا جنازہ اٹھاؤں گا، کبھی تمہاری چارپائی کو میں کندھا دوں گا، کبھی دوسرے کندھا دیں گے، اور تمہیں قبرستان کے اندر دفن کر کے واپس چلا آؤں گا، اور اس کے بعد بھی پھر لوگ جب پوچھنے آئیں گے تو تمہارے بارے میں بتاؤں گا، تمہاری خوبیاں اور اچھائیاں بیان کروں گا، تمہاری اچھے اوصاف بیان کروں گا۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، دراصل یہ بھائی اس کے اہل و عیال ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ تمہارا اس بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس میں کوئی بھلائی نہیں پاتے، یعنی یہ تو کوئی بھلا آدمی نہیں ہے، بھلا بھائی نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے گفتگو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، پھر وہ اپنے دوسرے بھائی کو اپنے قریب بلائے اور اس سے کہے دیکھو تم نے پہلے بھائی کا جواب سن لیا کہ وہ میرے ساتھ کتنا تعاون کر سکتا ہے، کہاں تک میرے ساتھ چل سکتا ہے، اب تم بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اس وقت تک تمہارا ساتھ دوں گا جب تک تم زندہ ہو، جیسے ہی تمہارا انتقال ہو جائے گا تم مر جاؤ گے، تمہارا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے، کیونکہ میں دنیا میں رہ جاؤں گا اور تم جا قبر میں پہنچو گے، تم قبر میں چلے جاؤ گے، میں دنیا کے اندر رہوں گا، دنیا کی زندگی گزاروں گا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ بھائی دراصل اس کا مال ہے۔ تو تمہارا اس بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہم اسے بھی اچھا نہیں سمجھتے، یہ تو بالکل بھی اچھا نہیں ہے کہ جو سانسوں تک ساتھ دیتا ہے، سانس ختم ہونے کے بعد ساتھ چھوڑ جائے، یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے گفتگو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ اپنے تیسرے بھائی کو اپنے قریب بلائے اور اس سے کہے کہ دیکھو تم نے پہلے دونوں بھائیوں کے خیالات میرے بارے میں سن لیے، بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو، میرے لیے کتنی قربانیاں دے سکتے ہو؟ تو پھر وہ بھائی کہے اسے تسلی دیتے ہوئے کہ دیکھو بھائی، میں تو قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، میں قبر کی وحشت سے بچاؤں گا،
اور میں یوم حساب بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، یہاں تک کہ جب تمہارے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، تمہارے اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا، تو میں نیکیوں والے پلڑے میں جا کر بیٹھ جاؤں گا اور اس کو بھاری کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کروا دوں گا۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ دراصل بندے کا نیک عمل ہوتا ہے، تو تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تو بہت ہی اچھا دوست ہے، بہترین رفیق ہے، بہترین بھائی ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا والامر ھکذا، معاملہ اسی طرح ہے، یعنی حقیقت بھی یہی ہے۔ تو پیارے ناظرین کرام، میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مثال کے ذریعے عمل کی اہمیت کو بالکل واضح فرما دیا، بالکل جو ہے وہ ظاہر فرما دیا، اور اچھے انداز میں، احسن انداز میں، بڑے پیارے انداز میں عمل کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ عمل کتنا ضروری ہے، اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے، تو اس کو نیک اعمال کو اپنے اوپر نافذ کر لینا چاہیے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص انتقال کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے آگے کیا بھیجا، جب کہ اس کے اہل و عیال لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا۔ تو مفتی صاحب، مفتی حکیم الامت مفتی احمد یارکان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں یعنی مرتے وقت اس کے وارثین تو چھوڑے ہوئے مال کی فکر میں ہوتے ہیں کہ یہ پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہا ہے، جبکہ فرشتے جو موجود ہوتے ہیں، عقائد اور اعمال کا حساب لگانے والے ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے آگے کیا بھیجا، یعنی وہ اس کے اعمال اور عقائد کا حساب لگا رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے نیک اعمال کیے ہیں۔ حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارا عمل ہوں۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے بال بچے کہاں ہیں، میری نعمتیں، میری دولتیں کہاں ہیں، میرا بینک بیلنس کہاں ہے، میرا کاروبار کہاں ہے، اور میری دیگر آسائش زندگی کہاں ہے، میرا کمایا ہوا مال کہاں ہے۔ تو عمل کہتا ہے یہ سب چیزیں تیرے پیچھے رہ گئی اور میرے سوا تیری قبر کے اندر کوئی نہیں آیا۔ تو وہ مردہ حسرت سے کہتا ہے کہ کاش میں نے اپنی نعمتوں اور اپنی دولتوں کے مقابلے میں تجھے ترجیح دی ہوتی، کیونکہ تیرے سوا میری قبر کے اندر کوئی نہیں آیا، یعنی اچھے عمل کر لیے ہوتے، نیک اعمال میں نے کر لیے ہوتے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب بندہ انتقال کر جاتا ہے تو وہ نادم ضرور ہوتا ہے، ہر بندہ ہی نادم ہوتا ہے، ہر بندے کو حسرت ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ندامت اور حسرت کس بات کی ہوتی ہے؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نیک بندے کی ندامت، نیک بندے کی حسرت اسی لیے ہوتی ہے کہ کاش کہ میں اور بھی زیادہ نیکیاں کر لیتا، کاش میں اور بھی نیک اعمال کر لیتا تاکہ میرے درجات مزید بلند ہو جاتے۔ اور خطا کار کی حسرت، خطا کار کی ندامت اس لیے ہوتی ہے کہ کاش کہ میں نیکیاں کر لیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کر لیتا اور گناہوں سے باز رہتا۔ ایک مقام پر میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عمل کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے، یعنی اگر بندہ نیک عمل کرے گا، اچھے عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری والے کام کرے گا، اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق گزارے گا، تو قبر اس بندے کے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی۔ اور اگر بندہ اس کے برعکس اعمال کرے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں والے کام کرے گا، تو پھر جو ہے وہ معاملہ اس کے برعکس ہو سکتا ہے، یعنی وہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہو سکتی ہے۔ تو پتہ چلا پیارے بھائیوں ان روایات کی روشنی میں، ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ عمل دنیا کے اندر کس قدر ضروری ہے، اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک اعمال کرے گا تو
قبر بھی اس کی اچھی ہوگی، آخرت بھی اس کی اچھی ہوگی۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔